تو ہے، کل قیامت کے دن تو ہی اٹھائے گا، سور پر قبروں سے اٹھایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے مردے زندہ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تیرے جتنے رسول، تیرے جتنے انبیاء ہیں، چاہے ان کی تعداد 1,24,000 ہو، چاہے 2,24,000 ہو، کم و بیش جتنے انبیاء جن کو خلقت نبوت کا جامہ پہنایا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی بحث، ٹھیک۔ اب ایمان لانے کا طریقہ تو آپ نے سن لیا، اب کیسے لائیں؟ یہ تو ہے کہ ان چیزوں کو آپ مانیں گے تو ایمان ہے، لیکن کیسے لائیں؟ تو پھر آئیے شروع کی طرف چلتے ہیں۔ آمنت باللہ، سب سے پہلا چیز اللہ پر ایمان۔ کس پر؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے موجود ہونے پر ایمان، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان۔ توجہ فرمائیے، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، خدا وند قدوس کی وحدانیت اور اس کی تقدیس کی گواہی دیتا رہے، اور ساتھ میں وہ اللہ کے لیے ایسے کلمات استعمال کرے جو اس بارگاہ صمدیت کے لیے زیبا نہیں اور اس سے تحقیر اور توہین کا شبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس شخص کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فائدہ بولو نہیں دے گا۔ سمجھے میری بات؟ سمجھے؟ یعنی رسول کو ماننا، اللہ کو ماننے کا یہ مقصد نہیں کہ خالی ان کی رسالت پر ایمان رکھ لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ذوات احسنہ کا ادب، ان کے لیے کلمات احسنہ استعمال کیے جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ اللہ کو بربادی کے لیے میرا گھر نظر آیا ہے، لوگ میرے گھر میں مر رہے ہیں کہ اللہ کو میرا گھر نظر آیا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے جب تک اس قول سے توبہ نہ کرے لا الہ الا اللہ کہنا کام نہیں آئے، کام، کیونکہ رب سے شکوہ کرتا ہے، اور ایسا بیجا شکوہ جو شرعاً تجھے اجازت نہیں، تو ایسے کلمات جس سے اس ذات کی تحقیر لازم آتی ہو، تو خالی خدا کو ایک کہنا یہ قابل قبول جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب کریم کی ذات کو ہر عیب سے پاک، اور اس کے لیے ایسے کلمات جب تک نہ استعمال کرے جو اس کی شان نہ ہو۔ اور سمجھ رہا کلمات وہی استعمال کرے جو اس کی شان ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے اللہ میاں، ایمان کا مسئلہ ذرا توجہ فرمائیے، اللہ میاں، تو میاں کا معنی جہاں تک خدا کا ہے تو وہاں پر دلال کا بھی ہے، سمجھ رہے؟ علماء نے فرمایا سرکار کو ان کلمات سے یاد کیا جائے جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال فرمائے یا سرکار نے اللہ کے لیے استعمال فرمائے ہیں، یعنی تبارک و تعالی، تعالی عز و جل، اس قسم کے کلمات اللہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں بڑا حیران ہوں دیوبندیوں کے حکیم الامت پر کہ جناب جب ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حکیم الامت نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی۔ ہم نے کہا جس کو خدا کو مخاطب کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو اس کو ہم مومن کس طرح کہہ سکتے ہیں، اس کو عالم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ترجمہ قرآن مولوی اشرف علی کا اٹھا کر دیکھیے، جگہ جگہ پر اللہ میاں، اللہ میاں، تو میاں کا معنی شوہر کے بھی ہوتا ہے، یہ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھیں، میاں کا معنی شوہر کے بھی ہوتا ہے، میاں کا معنی بڑے کے بھی ہوتا ہے، میاں کا معنی دلال کے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے لیے ایسے کلمات استعمال کرے جس ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہو، اور کئی معنی، مثلا ایک لفظ ہے اس کے 5 معنی نکلتے ہیں، 5 میں سے 4 تو اللہ کے شائن شان ہے، ایک معنی اللہ کے شائن شان نہیں، تو ایسا کلمہ رب العزت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ تو میاں کے اگر 4 معنی بھی صحیح نکلتے ہو تو 2 معنی تو خراب نکلتے ہیں، 2 معنی تو خراب نکلتے ہیں۔ اللہ کو اللہ کہہ دینا جب تک آپ کی چھٹی نہیں ہوگی، جب تک آپ قابل، گویا کہ آپ کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی زندگی میں اس ذات کے ادب و احترام اور اس کی تقدیس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ ایک بات اور، اسی طرح اللہ رب العزت کو ہر عیب، ہر نقص سے پاک جاننا،
مسئلہ نہیں یہ کہنا کہ وہ جھوٹ پر قادر ہے، امکان کذب کا عقیدہ رکھنا، جس طرح کی دیوبندیوں کی شیخ الحدیث مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا، امکان کذب قدرت تحت باری تعالیٰ ہے، کیوں نہ ہو، ہوا علی کل شیء قدیر، یعنی جھوٹ کا امکان اللہ کی قدرت میں داخل ہے، کیوں نہ ہو، وہ تو سب چیز پر قادر ہے، وہ تو سب چیز پر قادر ہے۔ ذرا اس مسئلے کو غور سے سنیے، پہلے ہم الوہیت کے مسئلے سے چلتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے، الوہیت کے مسئلے پر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت کو ایک کہنا قابل ضمانت نہیں، چھٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، محبوب بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، مجھے اللہ کہنے کے باوجود وہ کافر ہیں، مجھے اللہ کہنے کے باوجود وہ